جب وہ امتحان دے کر گھر لوٹا تو دشمنوں نے اس کے لیے بندوقیں تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس کو گھر تک بھی جانے نہ دیا، راستے میں ہی پہاڑی کے اوپر سے فائر کیا۔ خدا کی قدرت، اس وقت ریحان کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا پڑا، جو اس کی جان بچ گئی۔ دشمن یہ سمجھے کہ اس کو گولی لگ گئی ہے اور وہ زخمی ہو کر پانی میں گرا ہے۔ ہمارا گاؤں کوارڈ سے آگے جو سڑک پہاڑی راستے کے بیچ ہم طے کرتے ہوئے علاقہ گھیر کو جاتی ہے، اسی راستے کے درمیان واقع تھا۔ آج سے 60 برس پہلے ہمارے گاؤں سے عجب خان کا جلا ہوا گھر بھی نظر آتا تھا۔ وہ ایک الگ قصہ ہے۔ فی الحال جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ بھی دل سوز ہے۔ آج سے تقریباً 40 برس قبل ایک لڑائی ہوئی تھی، جس میں ایک لڑکا اپنے ہی بھائیوں کی گولیوں سے ہلاک ہو گیا تھا۔ اس لڑکے کا نام گلزر خان بٹا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے قریب رہتا تھا۔ اسے علم نہ تھا کہ اس کے بھائیوں کے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ وادی میں بکریاں چرا رہا تھا، جبکہ ان کے گھروں میں فائرنگ ہو رہی تھی۔ گلزر کو بھوک لگی تو وہ اچانک بکریوں کا گلہ وادی میں چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ گلزر کے گھر کی چھت فریق مخالف کے گھر کی چھت کے بالکل سامنے تھی۔ جب اس کے بھائی اپنی چھت پر فائرنگ کے لیے چڑھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی ابھی بھی چھت پر ہے۔ انہوں نے اوپر چڑھتے ہی اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ آواز سن کر گلزر چرپائی کے پیچھے سے باہر نکلا۔ وہ سمجھ بھی نہ پایا کہ یہ کیسی آواز ہے کہ اچانک ایک گولی اس کی کمر میں جا لگی۔ وہ منہ کے بل گر گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اپنے گھروں کی چھتوں سے کئی لوگوں نے اسے گولی لگتے اور گرتے دیکھا۔ جب بھائیوں کو ہوش آیا تو گلزر دم توڑ چکا تھا۔ وہ لڑکے کی لاش کندھوں پر اٹھائے شور مچاتے نیچے آئے اور کہنے لگے کہ گلزر مخالف پارٹی کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا ہے، اب ہم اس کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اس وقت سب پر گلزر کی جو تو موت کا صدمہ طاری تھا۔ کسی کو ہوش نہ تھا اور نہ ہی کسی کو غور کرنے کا موقع ملا۔ ہر کسی نے فوراً فریق مخالف کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا۔ مقدمہ دائر ہو گیا اور مخالف پارٹی کے بعض نوجوان، جنہوں نے دراصل فائرنگ شروع بھی نہیں کی تھی، اس مقدمے میں گرفتار کر لیے گئے۔ مبت کی طرح قانون بھی اندھا ہوتا ہے، لہٰذا انہیں ناحق گلزر کے قتل کی سزا بھگتنی پڑی۔ 2 سال وہ جیل میں رہے، پھر اللہ نے انصاف کروایا اور وہ صحیح سلامت گھر واپس آئے، کیونکہ ماں کو اپنے بیٹے کے بیان سے معلوم ہوا کہ گلزر مخالف کی گولیوں سے نہیں بلکہ ان کے اپنے بھائیوں کی گولیوں سے مارا گیا تھا۔ ماں تو سب کے لیے ماں ہوتی ہے۔ اس نے اپنے لڑکوں کو راضی نامے پر مجبور کیا۔ راضی نامہ ہو گیا، مگر گلزر کے بھائیوں نے ماں کی ضد پر راضی نامہ کیا تھا۔ ان کی ماں کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ان لوگوں کو نیچا دکھا کر رہیں گے۔ گلزر کا باپ ہر ایک سے کہتا تھا کہ میرا جواسا لڑکا ان کی بیت چڑھ گیا ہے، میں اس کے قتل ناحق کا انتظام ضرور لوں گا۔ فریق مخالف میرے کزن تھے اور ان کے والدین نے کئی بار گلزر کے ماں باپ کی منت کی کہ اب جھگڑا ختم کر دو۔ ایک جان جاتی چلی گئی، بات آگے بڑھ گئی تو کئی اور جانیں بھی ایسی ہی چلی جائے گی۔ بیٹے انمول ہوتے ہیں، ان کو جنم لینے کے بعد پڑھنے، بولنے اور پلنے اور جوان ہونے میں وقت لگتا ہے۔ ماؤں کے دل ان کی سلامتی کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ ان کا دل کسی طور صاف نہ ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بدلہ ہر صورت لینا ہے، ورنہ لوگ ہمیں بزدل سمجھیں گے۔ میرے سارے کزن ہی خوبصورت تھے، لیکن ان میں گلزر کا جواب ہی نہیں تھا۔ وہ تعلیم یافتہ، سلجھا ہوا، حسین اور لائق نوجوان تھا۔ وہ سارے خاندان کے سر تاج کا اور غرور تھا، جس پر ہم سب فخر کرتے تھے۔ وہ اس جھگڑے کو ختم کرانے اور صلح کروانے میں پیش تھا۔ گل ریحان کو لڑائی جھگڑا پسند نہ تھا۔ وہ سبھی کو پیشہ امن و امان سے رہنے پر آمادہ کرتا تھا۔ اس جھگڑے میں بھی وہ کئی بار ثالث بن چکا تھا۔ گلزر کے بھائی اب اس کو ہی اپنی راہ کا سب سے بڑا روڑا سمجھتے تھے۔ انہوں نے گل ریحان کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ریحان کو ان کے 2 فریقوں کے جھگڑے سے کچھ نہ تھا، فکر تھی تو یہ کہ کہیں علاقے کا سکون تباہ نہ ہو۔ تبھی وہ ان کے بیچ ہمیشہ کے لیے صلح کروانا چاہ رہا تھا۔ وہ زیادہ تر شہر میں رہتا تھا
اور وہاں وکالت پڑھ رہا تھا۔ جب وہ امتیاز دے کر گھر لوٹا تو دشمنوں نے اس کے لیے بندوقیں تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس کو گھر تک بھی جانے نہ دیا، راستے میں ہی پہاڑی کے اوپر سے فائر کیا۔ خدا کی قدرت، اس وقت ریحان کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا پڑا تو اس کی جان بچ گئی۔ دشمن یہ سمجھے کہ اس کو گولی لگ گئی ہے اور وہ زخمی ہو کر پانی میں گرا ہے۔ ندی کے پانی نے تھوڑی دیر کے لیے ریحان کو چھپا لیا اور فائر مارنے والے اس کو مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ اب گل ریحان کو پتہ چل گیا کہ مخالف اس کی جان کے در پہ ہیں اور اس کو مار دینا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اس نے گاؤں ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور کوارٹ میں مکان کرائے پر لے کر وہاں وکالت شروع کر دی۔ گلزر کے بھائی کو پتہ چلا کہ ریحان گاؤں چھوڑ گیا ہے تو وہ ہر ایک سے کہنے لگے کہ دیکھو وہ بزدل ہمارے ڈر سے گاؤں چھوڑ کر نکل گیا، اب ہم کو کوارٹ جا کر اس کو قتل کر دیں گے اور اس کو مار کر اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ گل ریحان سب بھائیوں میں چھوٹا تھا اور گلزر بھی اپنے تمام بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا ہی تھا۔ یہ آپس میں کزن بھی تھے، اسی وجہ سے اس کے بھائی کہتے تھے کہ ہم قاتلوں کے سب سے چھوٹے بھائی یعنی گل ریحان کو مار کر اپنے برادر خود کا بدلہ لے کر دلوں کی آگ کو ٹھنڈا کریں گے۔ پہاڑی علاقے میں جب مرد ایک بات کہہ دیتے ہیں تو اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، خواہ وہ بات صحیح ہو یا غلط، تب یہ ان کی آن اور زبان کا سوال ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے گلزر کا قتل ان کے اپنے ہاتھوں اتفاقی ہوا، تاہم لوگوں سے جو کہہ بیٹھے کہ ہمارے بھائی کو مخالفوں نے قتل کیا ہے تو ہم پہ غیرت نہیں کہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ خون سے نہ لے۔ وہ اب اسی دکھاوے کی غیرت کی خاطر ریحان کے قتل کے در پہ تھے۔ ریحان کے بھائی کو علم تھا کہ لوگ جو ان کو قتل ٹھہرا چکے ہیں وہ ریحان کی جان لے کر ہی رہیں گے۔ گاؤں میں خود کو بغیرت اور سچا ثابت کرنے کے لیے اگر انہوں نے اپنی زبان سے نکالی ہوئی بات کو پورا نہ کیا تو گاؤں والے ان کو جینے نہ دیں گے اور بزدل بغیرت کہہ کر تانے دے کر ماریں گے۔ تو انہوں نے ریحان کی نگرانی شروع کر دی۔ اب ہر وقت وہ سالے کی طرح بندوق لیے ریحان کے ساتھ ہوتے اور اس کی حفاظت کرتے تھے۔ ریحان کا منجلا بھائی تو اس کی حفاظت کی خاطر دن رات اس کا پہرا دیتا تھا۔ وہ اپنے پیروں کے چالوں کا خیال رکھتا، نہ اس بندوق کے بوجھ کا جو 24 گھنٹے اس کے کندھوں پر رہتے تھے۔ اس نے 5 سال میں نیند کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وہ بہت کم سوتا تھا اور زیادہ تر بھائی کے سرہانے جاگ کر رات بسر کرتا تھا۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ریحان کی موت آئی تب کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب خدا کسی کو مارنا چاہے تو خود بخود پاسبان محافظ اور سارے اس کے آس پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ آخرکار ان ظالموں کی بن آئی۔ جس دن ریحان کا نکاح تھا وہ دلہا بنا ہوا ذرا دیر کو قید کی طرف چلا گیا کیونکہ اندر عورتیں تھیں اور وہ باتھ روم کی طرف نہیں جا سکتا تھا، دشمن طاق میں تھے۔ انہوں نے اس کو رفع حاجت کے لیے قید میں بٹھائے ہوئے دیکھا تو پشت کی طرف سے گولی مار دی۔ لوگ سمجھے خوشی میں فائرنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں خوشی کے موقع پر خوب فائرنگ ہوتی ہے۔ یوں کسی نے اس پر توجہ نہ دی، مگر جب دلہا نظر نہ آیا تو بھائی بھاگے۔ ادھر ادھر دیکھا، وہ تھوڑی دور ہی خون میں لت پت مل گیا۔ اس کا لباس اس کے اپنے ہی خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ ان ظالموں نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، صرف گاؤں والوں کو جتلانے کے لیے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ شادی کا گھر ماتم گدے میں تبدیل ہو گیا۔ دلہن بھی میری خالہ زاد تھی۔ یہ خبر سن کر غش آ گئی اور ماں اور اس کی حالت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ سب کہتے تھے کہ گل ریحان سا جوان پھر جنم نہ لے گا، ایسا سالی پسند امن پسند نوجوان نہیں دیکھا، ایسی ہستی کو مارنے کو کسی طرح ان کا جی چاہا ہوگا، پتہ نہیں ظالموں نے کیسے اس پر ہاتھ اٹھایا ہوگا، وہ بھی دلہا بنتے وقت۔ اس دن پہاڑ تو کیا، وادی کی گھاس کے تنکے بھی فریاد کر رہے تھے۔ مجھ کو اپنے کزن کے مارنے کا اتنا دکھ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ سوچ رہی تھی کہ کاش اس کے حصے کی موت مجھے آ جاتی۔ گل ریحان کی ماں ہوش مند رہی اور نہ پاگل ہوئی، وہ بیچ میں کہیں رہ گئی تھی۔ ایسی ماؤں کو خدا صبر دے یا پہلے اپنے پاس بلا لے جن کے جوان سال بیٹے بے نام چلے جائے۔
خدا جانے اس جہان سے انصاف کہاں چلا گیا ہے کہ گناہ گار بچا لیا جاتا ہے اور بے گناہ کو سزا مل جاتی ہے، اور ریحان تو وکیل بن کر وطن کے لوگوں کو انصاف دلانے والا تھا۔ یوں ایک معصوم پھول کچلا گیا کہ سارا گلشن ہی ویران ہو گیا۔ شاید اس کے بعد ہمارے گاؤں کے باغوں میں مدتوں ایسا مہکدار گلاب نہ کھلے جو اپنے علاقے کو اپنی ذہانت سے معطر کر دے۔